آج ہم جس سفر پر نکلنے والے ہیں نا وہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی قوم اور ایک ایسے نبی کی داستان ہے جہاں بات انتہائی غرور سے شروع ہوتی ہے اور بالکل مکمل عاجزی پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ تو آئیے اس تاریخی اور جذباتی سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں ہم دو ایسی کہانیاں دیکھیں گے جو ایک ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کیجیے، ہوتا کیا ہے جب بے پناہ دولت انسان کے اندر ایک ناقابل شکست غرور پیدا کر دے، اور پھر کیسے ایک پوری کی پوری قوم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو کر اچانک اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ یہی تو وہ جذباتی کشمکش ہے جسے ہم آج کے اس جائزے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ سیدھا ہمارے دلوں پر اثر کرنے والی باتیں ہیں۔ اب قدیم نینوا کو ہی لے لیجئے، باہر سے دیکھیں تو کیا ہی شاندار منظر تھا۔ آج کے عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے زرخیز زمینیں، دھوپ میں چمکتے ہوئے محل اور ایسے بازار جہاں سونا پانی کی طرح بہتا تھا۔ لیکن سچائی یہ تھی کہ اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک بہت بڑا کھوکھلا پن چھپا تھا۔ اندر سے ان کے دل بالکل خالی تھے، بس بے پناہ غرور تھا اور اپنے بنائے ہوئے بتوں پر پورا بھروسہ۔ یعنی نعمت تو مل گئی تھی، پر نعمت دینے والے کو سب بھول چکے تھے۔ اور ان کی اس کھوکھلی شان و شوکت کی ایک بہت ٹھوس وجہ تھی۔ ذرا اس نمبر 540 کو دیکھیے، یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نینوا کے سردار صرف ایک مہینے میں بتوں کے اس کاروبار سے 540 سونے کے سکے منافع کماتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا شرک صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا اور بدعنوان کاروباری مفاد بن چکا تھا۔ ان کا سارا غرور اسی دولت کے ارد گرد گھومتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت مادیت پرستی کے بالکل عروج پر حضرت یونس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی تاج تھا، نہ پیچھے کوئی لشکر۔ ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، سچائی۔ اور اسی سچی بات نے نینوا کے صدیوں پرانے غرور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پیغام بالکل سیدھا تھا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں۔ یہاں سے اس پوری داستان میں اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ سالوں تک پیغمبر کی باتوں کو انسنا کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر ان کا غرور اپنی آخری حدوں کو چھو گیا۔ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ یہ جملہ سننے میں ہی کتنا خوفناک لگتا ہے۔ یہ ڈھٹائی کی وہ انتہا تھی جہاں انسان کو لگنے لگتا ہے کہ بس میری دولت اور میری طاقت ہی مجھے بچا لے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اب یہاں سے کہانی میں ایک نیا اور متوازی رخ آتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب سالوں کی محنت کے بعد بھی قوم مسلسل انکار کرتی رہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا صبر بھی جواب دے گیا۔ اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی شہر چھوڑ دیا۔ دیکھیں، یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن ایک ایسی جلد بازی تھی جو نبی کے مقام کے مطابق نہیں تھی، اور یہی جذباتی قدم انہیں ایک انتہائی تاریک سفر کی طرف لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ شروع میں تو سمندر بالکل پرسکون تھا، لیکن اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا۔ ہوائیں جیسے چیخنے لگیں اور سمندر کی اونچی خوفناک لہریں کشتی سے آ کر ٹکرانے لگیں۔ ہر طرف موت کا خوف چھا گیا۔ کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ملاح چلانے لگے کہ وزن کم کرو۔ یہ اچانک مچنے والی افراتفری اور گھٹن سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ کرا ڈالا جائے۔ پہلی بار کرا نکلا تو نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کشتی والے حیران رہ گئے کہ یہ تو بڑے نیک انسان لگتے ہیں۔ انکار کرتے ہوئے دوبارہ کرا ڈالا گیا، پھر وہی نام، اور جب تیسری بار کرا ڈالا گیا تو فیصلہ ختم۔ اب کسی شک یا عذر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت یونس ہی چنے گئے تھے، اور سسپینس بالکل اپنے انجام پر پہنچ چکا تھا۔ زندگی کے سب سے مشکل لمحے میں حضرت یونس کی عجیب ہی شان دیکھیے۔ نہ کوئی چیخو پکار، نہ ہی کسی سے کوئی لڑائی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ان کے رب کا فیصلہ ہے، اور جیسے ہی انہیں سمندر کے حوالے کیا گیا، بالکل اسی وقت سمندر کی گہرائی سے ایک ایسی دیویکل مچھلی نکلی جس نے انہیں پورے کا پورا نگل لیا۔ اوپر تباہکن طوفان کا شور تھا، اور اچانک نیچے پانی کے اندر ایک خوفناک سناٹا اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ یہاں ایک بہت خاص ہندسہ سامنے آتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس گھٹن اور کچل دینے والے اندھیرے میں قید رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ پوری طرح کٹ چکا تھا۔ یہ صرف ایک قید نہیں تھی، بلکہ اپنے اندر جھانکنے اور خود احتسابی کا ایک انتہائی گہرا اور اہم وقت تھا۔ اور سچ کہوں تو داستان کا سب سے اہم موڑ یہی ہے۔ اس اندھیرے میں انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہاں، مجھ سے جلد بازی ہوئی، میں نے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ پتہ ہے اس لمحے کی سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ وہاں کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ انا اور خود پسندی بالکل ختم ہو چکی تھی، اور وہاں سے جنم لیتی ہے سچی عاجزی، جب انسان پوری طرح سچے دل سے حق کے سامنے جھک جاتا ہے۔
इस गहरी तारीकी के अंदर बिना किसी सफाई के एक ऐसी दुआ गूंजती है जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था। कोई अगर मगर नहीं, बस अपनी गलती का मुकम्मल इकरार। और यही वो ताकतवर इकरार था जिसने हर तरह की गरूर को मिटा दिया और बंदगी का हक अदा कर दिया। देखा हमने कि सच्ची तौबा कैसे घुप अंधेरे और उजाले के दरमियान एक रास्ता बना देती है। उसी मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें हिफाजत के साथ साहिल पर उगल दिया। जिस्म इंतहाई कमज़ोर था, तभी तो उसी रब ने फौरन एक दरख्त उगा लिया ताकि उन्हें साया भी मिले, खुराक भी और शिफा भी। ये तस्वीर कितनी वाज़े तौर पर बताती है कि अल्लाह की रहमत उसकी नाराज़गी से कितनी बड़ी है। अब एक तसव्वुर करें, जरा वापस नेनेवा चलते हैं, क्योंकि वहां हालात बिल्कुल बदल चुके थे। आसमान अचानक स्याह पड़ गया, तेज हवाएं चीखने लगीं और दरिया का पानी शहर की सड़कों पर बहने लगा। जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे वो अब उनके सामने खड़ा था, और वहां इन मगरूर लोगों को अचानक ये एहसास हुआ कि उनका वो बेतहाशा सोना और उनके ऊंचे महल उन्हें इस तूफान से नहीं बचा सकते। अब तसव्वुर करें इस जज्बाती मंजर का, जब एक पूरी की पूरी कौम अपना गुरूर तोड़ती है। शहर के मर्द, औरतें और बच्चे सब के सब गलियों में निकल आए और रोने लगे। कहा जाता है कि माओं ने अपने छोटे बच्चों को भी खुद से अलग कर दिया ताकि उनकी चीखों से शायद अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। दुनिया का हर गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। ये एक पूरे शहर की अपने रब के सामने इज्तिमाई और बेकरार पुकार थी। और यहाँ फिर से वही तौबा दिखती है जो हजरत यूनुस ने मछली के पेट में की थी। नीनावा वालों ने भी इस लम्हे में कोई बहाना नहीं ढूंढा। उनका कहना बस ये था कि हमारा गुरूर, हमारे गुनाह, हमारा जुल्म, ये सब हमारी अपनी ही गलती थी। ये थी खालिस और बिल्कुल साफ आजिज़ी। वो इस हकीकत को पा चुके थे कि दुनिया की हर चीज़ मिलने के बावजूद अगर अल्लाह नाराज़ है तो सब बेकार है। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने उनकी इस खालिस तौबा को कबूल किया। अजाब टल गया, पानी पीछे हट गया और शहर बिल्कुल महफूज रहा। लेकिन असल मौजज़ा शहर के बचने में नहीं था, बल्कि उनकी अंदरूनी तब्दीली में था। अब वो पहले वाले मगरूर लोग नहीं थे। एक पूरी कौम इस खौफ और अकीदत के जज्बे से मुकम्मल तौर पर नए सिरे से जन्म ले चुकी थी। उनकी आजिज़ी ने इन्हें फना होने से बचा लिया। और फिर इस सफ़र का वो अजीम लम्हा आता है जब दोनों कहानियां आपस में मिलती हैं। सोचिए, जब हज़रत यूनुस वापस नेनवा लौटे होंगे तो क्या मंजर होगा। जिन लोगों ने कभी उनका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग सच्चे ईमान के साथ आंसू बहाते हुए उनके सामने खड़े थे। तौबा और निदामत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ मगर मुतवाज़ी सफ़र यहाँ आकर एक इंतहाई खूबसूरत अंजाम पर पहुँच जाते हैं। हम इस तारीखी जायजे से क्या सीख सकते हैं? यकीन मानिए, इन सब बातों का ताल्लुक सीधा हमारी और आपकी आज की ज़िंदगी से है। आज भी तो हम अपनी ज़िंदगी के तूफानों में फंसते हैं ना, चाहे अचानक नौकरी छूटने का गम हो, टूटे रिश्तों की अजियत हो, या जब हम अपने ही ईमान को कमज़ोर पड़ता हुआ देखते हैं। ऐसे हर ज़ाती तूफान में याद रखिए, अपनी अना और अपने गुरूर को छोड़कर ऐसी ही मुकम्मल आजिज़ी को अपनाना, यही हमारा वाहिद और सबसे बड़ा हल है। इस सफ़र के आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी का समंदर कभी न कभी तूफ़ानी होता ही है। मसला उन अंधेरों और तूफ़ानों का नहीं है। असल मसला तो ये है कि जब हम इस तरह के घप अंधेरे में बिल्कुल अकेले होते हैं तो हम किसको पुकारते हैं? क्या हम वाकई सच्चे दिल से ये कह पाते हैं कि बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था? यही वो गहरा सवाल है जो आज मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ।